آج کی جو جرم کہانی ہم آپ کو بتانے والے ہیں وہ ایک عاشق کے بارے میں ہے جس نے ایک لڑکی کی خاطر اپنی جان دی اور اس کے بعد اس کا پورا خاندان رلتا رہا۔ کہانی کیا تھی، چلے شروع کرتے ہیں۔ 2 دسمبر کا یہ واقعہ ہے۔ اورنگی ٹاؤن قصبہ کالونی میں ایک گھر میں گھنٹی بجتی ہے۔ 2 خواتین گھر میں داخل ہوتی ہیں جنہوں نے برقع پہنا ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوتی ہیں تو وہ کوئی خواتین نہیں ہوتی بلکہ مرد ہوتے ہیں، انہوں نے برقع پہنا ہوتا ہے اور وہ فوراً اسلحہ نکال لیتے ہیں۔ گھر میں تمام جو افراد ہیں ان کو یرغمال بنایا جاتا ہے، ان سے لوٹ مار شروع کر دی جاتی ہے۔ تمام افراد کو ایک کمرے کے اندر بند کر دیا جاتا ہے اور گھر تھے 25 لاکھ روپے، 5 سے 6 تولہ سونا اور جو دیگر قیمتی اشیاء تھی وہ جمع کر کر ایک بیگ میں رکھ لیتے ہیں۔ لیکن اچانک سے جو ہے آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اہل محلہ جمع ہو جاتے ہیں اور پولیس بھی پہنچ جاتی ہے۔ جب یہ خواتین گھر کے اندر داخل ہو رہی تھیں تو قریب ایک دکاندار نے دیکھا کہ 2 خواتین جنہوں نے مردوں کے جوتے پہنے ہوئے ہیں اور وہ گھر میں داخل ہو رہی ہیں، تو وہ بھاگ کر آتا ہے اور گھر کا دروازہ باہر سے بند کر دیتا ہے اور اتنے میں جو ہے پولیس کو کال کی جاتی ہے اور پولیس پہنچ جاتی ہے اور چاروں طرف سے گھیر لیا جاتا ہے۔ اب جو ہے دونوں جو ڈاکو تھے وہ گھر جاتے ہیں اور پولیس جو ہے کوشش کرتی ہے کہ دونوں ڈاکوؤں کو کہے کہ سرنڈر کر دیں، لیکن ڈاکو سرنڈر نہیں کرتے بلکہ چھت کے راستے دوسرے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں پر ایک لڑکی کو یرغمال بنا لیتے ہیں۔ پولیس جو ہے اندر داخل ہونے کے بعد جو ہے کہتی ہے کہ ہم نے ڈاکوؤں سے مقابلہ کیا اور دونوں ڈاکو مارے گئے۔ دونوں مرنے والے ڈاکوؤں کی شناخت جو ہے بلاول اور نقاش کے نام سے کی جاتی ہے۔ پولیس کی واہ واہ ہو جاتی ہے اور جو لوٹا ہوا سامان تھا وہ بھی بچ جاتا ہے۔ اب کہانی یہاں تک ختم ہو جاتی ہے، لیکن جب اہل خانہ جو ڈاکو کے اہل خانہ ہیں ان کو پتہ چلتا ہے، وہ لاش لینے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں بچے جو ہے ہمارے معصوم تھے اور انہیں ڈاکو بنا کر پولیس والوں نے قتل کیا ہے۔ ایک آڈیو بھی منظر عام پر آتی ہے جس میں ایک جو نوجوان جو اس کا نام بلاول ہے ڈاکو، وہ یہ کہتا ہوا پایا جاتا ہے کہ مجھے پیر آباد پولیس نے گرفتار کیا ہوا ہے، میں تھانے میں ہوں۔ اس بیس پہ جو ہے اہل خانہ احتجاج کرنا شروع کرتے ہیں، روڈ بند ہو جاتا ہے اور اس واقعے کا نوٹس ایڈیشنل آئی جی کراچی لے لیتے ہیں۔ نوٹس لینے کے بعد ایڈیشنل آئی جی جو ہے انکوائری افسر ایس ایس پی ساؤتھ ساجد سدودئی کو بناتے ہیں اور ساجد سدودئی اس واقعے کی انکوائری کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ انکوائری مکمل ہوتی ہے اور جب انکوائری رپورٹ سامنے آتی ہے تو حیرت انگیز انکشاف ہوتا ہے۔ یہ واردات کوئی عام واردات نہیں تھی بلکہ پری پلان واردات تھی اور اس میں ایک گھر کا بھیدی بھی شامل تھا۔ جس گھر میں یہ واردات ہوئی، مالک مکان کی جو بھانجی ہے وہ اس واردات میں شامل ہے۔ پولیس کی جانب سے بتایا جاتا ہے کہ جو ڈاکو تھے بلاول اور نقاش، بلاول جو ہے ایک جو ہے لڑکی سے رابطے میں تھا جس کا نام لائبہ ہے اور لائبہ کی بہن اسی گھر کے اندر بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی، اور جو بھانجی تھی اس گھر کے مالک کی، وہ ان دونوں کی آپس میں دوستی تھی اور اس کا یہ کہنا تھا کہ گھر میں پیسہ بہت موجود ہے اور اس کے ماموں بہت کنجوس ہیں اور پیسہ خرچ نہیں کرتے اور ان کو بھی جو ہے پیسہ نہیں دیتے، اسی وجہ سے تم لوگ جو ہے گھر میں ایک ڈکیتی کرو، ساری انفارمیشن میں دوں گی، جب گھر میں کوئی موجود نہیں ہوگا تم دونوں گھر کے اندر آنا اور پیسے اٹھانا اور یہاں سے چلے جانا۔ جو لائبہ ہے اور بلاول ہے یہ دونوں آپس میں جو ہے دوست ہیں، 3 سال سے ان کی دوستی تھی اور اکثر جو ہے بلاول اس کو اپنی غریبی کے قصے سناتا تھا، جس پر جو ہے جو لائبہ تھی اس نے یہ پلان بنایا اور تینوں لڑکیوں نے مل کر جو ہے 1-2 برقعے ارینج کیے اور برقعے ارینج کرنے کے بعد ان دونوں کو دیے اور یہ گئے تھے واردات کرنے۔ اب اس کہانی میں جو ہے مزید چیزیں سامنے آنا باقی ہیں، کیونکہ جو پولیس کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ یہ مقابلہ ہوا ہے، لیکن پولیس کو جو انکوائری رپورٹ کے اندر ایسے شواہد نہیں ملے۔ بتایا جاتا ہے کہ 19 جو ہے گولیاں فائر کی گئیں، لیکن گھر کے اندر کوئی ایسے نشانات نہیں ملے جس میں 19 گولیاں جو ہے فائر ہونے کے جو ہے شواہد ہوں۔ تاہم جو اس واقعے میں ایک پولیس اہلکار بھی زخمی ہوا تھا، اس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ ڈاکوؤں نے یعنی کہ ان بلاول اور ان نقاش نے فائرنگ کر کے زخمی کیا، لیکن اس کا زخم بھی بالکل معمولی خراش جیسا، جس کو دیکھ کر پولیس جو افسران ہیں وہ بھی ہنس پڑے تھے۔ اب اس جو واقعے میں مزید چیزیں سامنے آنا باقی ہیں، آیا یہ مقابلہ اصلی تھا یا جعلی تھا، ان ملزمان کو زندہ پکڑا جا سکتا تھا یا نہیں جا سکتا تھا۔ صرف ایک چیز اس واقعے میں کنفرم ہو رہی ہے کہ یہ دونوں جو لڑکے تھے معصوم نہیں تھے بلکہ ڈاکو تھے اور واردات کرنے کی نیت سے گھر میں داخل ہوئے تھے۔